رات کی تاریکی ہے، صحرا کی خاموشی میں ایک چھوٹا سا قافلہ، صرف 313 کمزور نظر آنے والے لوگ اور سامنے 1000 کا لشکر۔ لیکن آج فیصلہ طاقت سے نہیں ہوگا، آج لڑائی طاقت سے نہیں لڑی جائے گی، آج فیصلہ ایمان کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اسلام کی پہلی عظیم جنگ، وہ جنگ جس نے حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ کے لیے لکیر کھینچ دی۔ یہ ہے جنگ بدر، جہاں اللہ نے کمزوروں کو طاقتوروں پر غالب کر دیا۔ مدینہ کی فضا ہے، مدینہ کی سرزمین، ہجرت کے بعد کا وقت ہے۔ مسلمان ابھی کمزور ہے، وسائل محدود ہے، لیکن ایمان غیر متزلزل ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ مکہ والوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، گھر چھین لیے، مال چھین لیا، لیکن ایمان نہیں چھین سکے۔ ایک دن خبر آتی ہے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا کیا تم اس قافلے کی طرف نکلنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے فوراً جواب دیا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ بدر کی طرف روانگی ہوتی ہے، 313 مجاہدین ہیں، صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، ایک اونٹ پر 3 سوار۔ یہ لشکر نہیں، یہ ایمان کا قافلہ تھا، یہ ایمان کی جماعت تھی۔ دوسری طرف مکہ میں خطرہ محسوس ہوتا ہے، 1000 کا لشکر تیار ہوتا ہے، سامان غرور سے بھرے ہوئے جنگی ہتھیاروں سے لے مسلمانوں کو بڑے بڑے سردار آج مسلمانوں کو صفحے حوصلہ ہٹا دے شہبہ، اس کے بعد کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ رات کا وقت ہے، مسلمانوں کی آنکھوں میں نیند کم، دلوں میں دعا زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے رب کے حضور دعا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے اللہ آج اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میدان بدر کا کچھ اس طرح منظر تھا، صبح کا وقت ہوتا ہے، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر رہے ہیں، ایمان سے بھری ہوئی آنکھیں ہیں، پہلی جھڑپ ہوتی ہے، میدان میں کفار کے بڑے بڑے بہادر عتبہ، شیبہ اور ولید مقابلے کے لیے آئے، اور مسلمان کی طرف سے، مجاہدین کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم اترے۔ تلواریں چلتی ہیں اور چند لمحوں میں کفر کے بڑے بڑے سردار زمین پر گر جاتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اسی وقت آسمان سے اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی اور فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ جنگ کا منظر، گرد و غبار، تلواروں کی چمک، اللہ اکبر کی صدائیں، فرشتے میدان میں اتر چکے ہیں، گھمسان کی جنگ چل رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سفید لباس والے گھڑ سوار دیکھے، وہ دشمنوں کو گرا رہے تھے، وہ دشمنوں کے سر قلم کر رہے تھے۔ اور جنگ کا انجام کچھ اس طرح ہوتا ہے، 70 کفار قتل ہوتے ہیں، 70 قیدی بنا لیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو تاریخی فتح حاصل ہوتی ہے۔ ابو جہل جو کفار کا سردار ہے، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ بھی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیابی تعداد سے نہیں ایمان سے ہوتی ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے، حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، آج بھی فرشتے ہماری مدد کو آئے، تو ہمیں بدر والے جیسا ایمان پیدا کرنا ہوگا۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اگر تو آج بھی حق و سچائی کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور حق کی سربلندی کے لیے ویسی ہی قربانی اور جدوجہد کے لیے تیار ہو جاؤ جیسی جنگ بدر میں صحابہ کرام نے کی تھی، یعنی ایمان، اخلاص اور جذبہ جہاد، تو خدا کی نصرت آج بھی تمہارے ساتھ ہے، بشرطے کہ تم میں سچائی، ایمانداری کا جذبہ ہو، جہاد کا جذبہ ہو، اللہ کے راستے میں قربانی کا جذبہ ہو، جان مال اللہ کے راستے میں لٹانے کا جذبہ ہو، آپس میں اتحاد ہو، تو اللہ کی مدد آج بھی اتر سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو کامل ایمان والا بنائے اور بحیثیت امت اس پورے عالم اسلام کو متحد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آئے، اچھی لگے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر آپ ایک آیت بھی جانتے ہیں تو دوسروں کو آپ پہنچائیں، اور اس طرح آپ اجر و ثواب کا ذریعہ بنیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔